السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وادنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اپنی لاریب کلام میں سورہ الذاریات میں، جو کہ قرآن مجید کا 51 نمبر سورہ ہے، اس کی 56-57 نمبر آیت میں یہ بیان فرمایا کہ میں نے اس انسان کو صرف انسان نہیں بلکہ جنوں کو بھی معرفت کے لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک و رازق کو پہچانیں، اور معرفت کا ذریعہ ایسی ہستی کو بنایا کہ جو ہستیاں بے عیب تھیں، انہوں نے اس خالق کی معرفت کرائی۔ فطرت کے لحاظ سے انسان نے یہ اقرار کیا کہ یقیناً کائنات جو بنی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ جو کائنات حرکت میں ہے اس کو کوئی حرکت میں لانے والا ہے، یہ فطرت نے کہا۔ اور اس کے بعد رحمت للعالمین نبی نے بتایا کہ وہ ایک ہے، کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، جو کائنات کو چلا رہا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا رازق و مالک ہے، وہ ایک ہے۔ لہذا اس کی معرفت حاصل کر کے اس کے آگے جھکا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے۔ اور پھر بتایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جھکو ایسے جیسے میں محمد جھک رہا ہوں، اس کے آگے اس طرح جھکو، اس کی اس طرح پرستش کرو، اس طرح عبادت کرو کہ جس طرح میں مصطفیٰ عبادت کر رہا ہوں، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں۔ یعنی زندگی میں مصطفیٰ نے نماز پڑھ کر دکھلائی کہ نماز کس چیز کا نام ہے، نماز ہوتی کیسے ہے، نماز میں خضوع کیا ہوتا ہے، خشوع کیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی کلام کے اندر پوری امت رسول کو متوجہ کیا اس بات کی طرف، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت۔ کیا فرمایا کہ پیغمبر اکرم کی ساری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی تم
پیروی کرنا چاہو تو اس سے بڑھ کے کوئی پیروی کے قابل نہیں ہے۔ اقتدا کرنی ہے تو مصطفیٰ کی اقتدا کرو، اس کی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے، صرف ایک پہلو نہیں بلکہ پیغمبر کی ساری زندگی، آپ کے بلند حوصلے، فرمایا تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و استقامت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، آپ کی دانائی تمہارے لیے نمونہ عمل، آپ کا خلوص تمہارے لیے نمونہ عمل، اور آپ کا اللہ کی طرف ہر وقت توجہ رکھنا یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یعنی جو اپنی ساری زندگی کو اس کی مشیت کے تابع بنا دے، یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ مشکلات و مصائب کا مقابلہ کرنا مصطفیٰ کا، یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس پہلو کی مصطفیٰ کے ذریعے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو، کوئی پہلو۔ آپ کے بلند حوصلے دیکھ لیں، قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ کا حوصلہ بلند ہے، نبی کا حوصلہ بلند ہے، اور بلند حوصلے کا نتیجہ ہے کہ آج مصطفیٰ کا کلمہ دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہٰذا زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، مصطفیٰ کی سیرت کو اپنائیں، تب اس مشکل سے نکل سکتے ہیں، تب تمہیں اس مصائب میں کامیابی کا راستہ مل سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مصطفیٰ کی زندگی کو، پیغمبر اکرم کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنانا ہے۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی زندگی بے عیب ہے، مصطفیٰ کی زندگی لا ریب ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں دنیا کو کوئی عیب مل سکے، کوئی نقص مل سکے۔ مصطفیٰ کی زندگی بے عیب، تو لہذا اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کریں، قیاس سے کام نہ لیں، خواہشات پہ نہ چلیں، مصطفیٰ کی سیرت پہ چلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خود خالق ہے ہمارا، جب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے پیغمبر کی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے، تو اس سے بڑھ کے اور ہمارے لیے کھلا دروازہ کون سا ہونا چاہیے؟ لہٰذا ہدایت کا دروازہ، بہترین دروازہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے، وہاں جائیں اور وہاں جا کے مصطفیٰ سے پوچھیں کہ میں نے اٹھنا کیسے ہے، میں نے بیٹھنا کیسے ہے، دوستوں میں میری محفل کیسی ہو، میری نماز کیسی ہو، میری عبادت کیسی ہو۔ لہٰذا پیغمبر اکرم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج کیوں انتشار ہے مسلمانوں میں، کیوں نفرتیں ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل نہیں بنایا۔ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں اسی کی اقتدا کرتے ہیں، لیکن کردار گواہی نہیں دیتا اس گفتار کی، اس قول کی کردار گواہی نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے آج نفاق پیدا ہو گیا، انتشار ہو گیا۔ حالانکہ وہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ جہاں دشمنیاں ہی دشمنیاں تھیں، لیکن اس نے آ کے دشمنیوں کو ختم کر کے ایک بنا دیا۔ وہ تو اس لیے آیا تھا مصطفیٰ، لیکن آج اسی کے نام پہ فرقے بن گئے پیغمبر اکرم کی سیرت کے ذریعے سے۔ کوئی کہتا ہے اسلام میرے پاس ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں مصطفیٰ کی سیرت کو جب اپنی قیاس سے سمجھو گے تو تب یہ فرقے بنیں گے، جب اپنی خواہش سے سمجھو گے تو تب یہ فرقے بنیں گے۔ نہیں، اپنی خواہش سے نہ سمجھو، مصطفیٰ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، مصطفیٰ کی سیرت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی، یہ مصطفیٰ کی سیرت تو ہے کہ دشمن بن کر آتے ہیں مصطفیٰ کے پاس، دوست بن کر جاتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ قتل کے ارادے سے آتے ہیں، نادم ہو کر جاتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ اور وہ ہمارے بچوں کو وہ واقعہ یاد ہے کہ مصطفیٰ کے راستے پہ جو کانٹے بچھاتی تھی عورت، مصطفیٰ کے سر پہ کوڑا پھینکتی تھی، کب؟ جب مصطفیٰ نماز کے لیے جاتے ہیں۔ آج کون ہے جو یہ برداشت کرے؟ لیکن مصطفیٰ کی سیرت بتا رہی ہے اگر تمہارے حوصلے بلند ہیں تو ان چیزوں سے نہ گھبراؤ۔ تو مصطفیٰ کا حوصلہ بلند تھا، نبی کا حوصلہ بلند تھا، وہ ان کانٹوں سے نہیں گھبرایا، اس کوڑا پھینکنے والی عورت کے اس کردار سے نہیں گھبرایا، بلکہ ہمیشہ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور راستہ بھی تبدیل نہیں کر رہے، اسی راستے سے جا رہے ہیں، روزانہ جا رہے ہیں، اول وقت پہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے۔ لیکن ایک دن مصطفیٰ نے دیکھا آج کانٹے نہیں ہیں راستے پہ، آج میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا گیا۔ اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ وہ عورت آج کیوں نہیں آئی؟ اصحاب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پتہ چلا ہے وہ بیمار ہے۔ رسول فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ بیمار ہے تو نماز کا ابھی بہت وقت ہے، چلو پہلے اس کی احوال پرسی کے لیے چلتے ہیں، چلو پہلے اس کی احوال پرسی کے لیے چلتے ہیں، نماز کا وقت بہت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ جیسے پیغمبر جاتے ہیں اس عورت کو پتہ چلتا ہے، دروازہ کھلا، آگے مصطفیٰ ہیں، پیچھے یار و انصار کی قطاریں ہیں، اصحاب ہیں، چیخ اٹھتی ہے کہ یہ مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے۔ کہنے لگی جناب جب تک میں ٹھیک تھی اس وقت تو بدلہ نہیں لیا، اب جب میں بیمار ہو گئی ہوں اب بدلہ لینے آ گئے ہو؟ چونکہ میں بیمار ہوں اس لیے۔ پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تیری احوال پرسی کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب اس نے یہ دیکھا تو اسی وقت کہتی ہے اچھا میں نے تو سمجھا شاید بدلہ لینے آئے تھے، آپ کی عظمت اتنا ہے، آپ کی شان اتنا بلند ہے، میں نہیں پہچانتی تھی۔ اسی وقت کہتی ہے جناب باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے سیرت رسول۔ کاش کہ دنیا سیرت رسول کو سمجھتی۔ پیغمبر نے تلوار کے زور پر کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا، پیغمبر نے اگر کسی کو کلمہ پڑھایا ہے تو کردار کی تلوار سے پڑھایا ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ یہ سیرت رسول ہے۔ سیرت رسول کا نعرہ لگانے والے بہت ہیں، لیکن سیرت رسول کو کردار میں جذب کرنے والے بہت کم ہیں۔ کاش کہ دنیا سیرت رسول کو اپنے کردار میں جذب کرتی، آج یہ رشتہ داروں میں نفرتیں نہ ہوتی، برادریوں میں نفرتیں نہ ہوتی، یہ منافقت ختم ہوتی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ فقط وجہ کیا ہے؟ سیرت رسول کو پس پشت ڈال دیا۔ سیرت رسول وہ ہے کہ جس کی قرآن تعریف کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، خلق عظیم کا مالک اللہ نے مصطفیٰ کو کہا ہے۔ باقی بھی انبیاء با اخلاق تھے، لیکن جس اخلاق کا مالک حسنین کا نانا ہے، اس اخلاق کا مالک کوئی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، یہ اخلاق ہے، کاش دنیا یہ اخلاق اپنا لے۔ آج تو بات بات پہ گالی دی جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے کبھی کسی نے گالی نہیں سنی، بلکہ کیا ہے؟ ہر وقت توجہ اللہ ہے، خدا کی طرف متوجہ ہے۔ اور یاد رکھیں مصطفیٰ نے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے پھر اللہ اس کے دشمن سے خود بدلا لیتا ہے، اللہ خود بدلا لیتا ہے اس کے دشمن سے۔ کبھی مصطفیٰ نے نہ ابو لہب کو گالی دی، نہ ابو جہل کو گالی دی، کتنے ابو گزرے ہیں، کسی کو بھی مصطفیٰ نے گالی نہیں دی،
لیکن اللہ نے فرمایا میرا حبیب چونکہ تو نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے، اب تیرے دشمنوں سے میں خدا نمٹوں گا۔ تو عزیزان گرامی کتنا پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی کرتے رہے دشمنان رسول۔ مکے کی زندگی پیغمبر کی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے۔ لیکن یاد رکھیں جہاں ہمیں پیغمبر کی میلاد منانی ہے وہاں پیغمبر سے یہ عہد بھی کرنا ہے کہ یا رسول اللہ جو بقیہ زندگی ہے ہم اپنے کردار میں آپ کی سیرت کو اپنائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اور وہ ہر ایک کے لیے نہیں، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی دربار میں جانے کی امید رکھتا ہے، جسے امید ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، والیوم الآخرہ، جسے قیامت کے دن کا یقین ہے، اس کے لیے پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، جو زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے لیے پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی معلوم ہوا ہر ایک پیغمبر کی سیرت کو نہیں اپنائے گا، پیغمبر کی سیرت کو وہی اپنائے گا جسے اللہ کی دربار میں جانے کا یقین ہے، جسے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونے کا یقین ہے، وہ پیغمبر کی سیرت کو اپنائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ آج اگر کسی نے پیغمبر کی سیرت کو اپنایا ہے، یاد رکھو یہ وہ ہے جسے قیامت میں اللہ کے روبرو پیش ہونے کا یقین ہے، یہ وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے پیغمبر اکرم نے مولا امیر کے ذریعے ایک پیغام دیا ہمیں۔ مخاطب سامنے علی کی ذات ہے لیکن پیغام علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ وہ کیا پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعمل الدنیا فاشتغل انت بعمل الآخرہ۔ اے علی جب یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آپ آخرت کے کاموں میں لگ جانا۔ یہ سیرت رسول ہے۔ آج لوگ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کے کاموں میں بہت کم لوگ ہیں، لہذا سیرت رسول یہ ہے کہ آخرت کے کاموں میں لگ جائیں۔ اور پھر فرمائے کہ یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بتزیین الدنیا فاشتغل انت بتزیین الآخرہ۔ اے علی جب دیکھو لوگ دنیا کو زینت ور بنا رہے ہیں، آپ آخرت کو زینت ور بنانا۔ آج کون ہے جو کہے میری آخرت بازینت ہے؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے؟ آل محمد کو یہ زیب دیتا ہے، آل محمد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زینت وہ ہے کہ جو آخرت ہے، ہماری آخرت زینت ور ہے، ہم نے آخرت کو زینت ور بنایا ہوا ہے۔ یا وہ ہیں جنہوں نے آل محمد کی سیرت کو اپنے کردار میں اپنایا، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آخرت زینت ور ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس یاد رکھیے اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، لیکن کامیابی اسی میں ہے کہ جس طرح قرآن کو بے عیب سمجھا ہے اسی طرح مصطفیٰ کو بے عیب سمجھا جائے۔ اگر کوئی قرآن کو معصوم سمجھتا ہے، قرآن کو بے عیب سمجھتا ہے اور مصطفیٰ میں کوئی غلطی ڈھونڈتا ہے، سمجھ لو اس سے بڑا کوئی منافق ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند سے بلند الصلاۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین۔
ثم الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان محیا آثار البدع والطغیان اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عزیزان گرامی، یہ ایام عید میلاد النبی ہیں۔ جگہ جگہ پہ پیغمبر اکرم کے رسالت کے پروانے پیغمبر کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور یہاں بھی 16-17 کو بھی میلاد پیغمبر ہوئی۔ آج پھر انشاءاللہ جمعے کے بعد آپ پیغمبر اکرم کی مدح و ثنا سنیں گے۔ یقین جانیے کہ مصطفیٰ کی مدح کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ پچھلے جمعے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی کی جرت کیا ہے اس عظیم ہستی کا حق ثنا ادا کر سکے کہ جس کا نعت خواں عرش پہ رحمان ہو، فرش پہ عمران ہو، ہیں اس کے حق ثنا کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، ہم جو علی علی کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی کے منکر ہیں، نہیں، یہ دنیا کہتی رہے کہ یہ علی علی کرتے ہیں، علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں بڑھایا علی کو رسول سے آگے، بلکہ ہم علی کو مصطفیٰ کا شاگرد سمجھتے ہیں، علی کو مصطفیٰ کا غلام سمجھتے ہیں۔ ہم نے کبھی علی کو نبی سے نہیں بڑھایا، لیکن ہاں اگر علی علی کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبی کہنے کی تعظیم آ جائے۔ ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں۔ ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں تاکہ نبی کہنے کی تعظیم آ جائے اور دنیا کو بھی پتہ چل جائے جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں بڑے گستاخان رسول دیکھے، لیکن الحمدللہ شیعان حیدر قرار میں آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا ایسا پیدا نہیں ہوا جو گستاخان رسول میں آیا ہو۔ اگر گستاخان رسول میں تھے تو وہی آئے جو علی ولی اللہ کے منکر تھے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ ہمارے علی کی یہ شان ہے تو پھر نبی کی کیا شان ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، عزیزان گرامی، مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھیے، اپنی قیاس سے کام نہ لیجئے، عرب کے بدوں کو دیکھ کے مصطفیٰ کو نہ سمجھیے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ کیوں قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ سورہ نحل ہے، قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، جا کے پڑھ لینا۔ مصطفیٰ کی شان کے لیے باقی قرآن ایک طرف، لیکن اس آیت کا مقام ایک طرف، جس طرح مصطفیٰ کی شان اجاگر ہو رہی ہے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ 89 آیت کا نشان ہے۔ اللہ فرما رہے اس دن کو نہ بھولو، یاد رکھو اس دن کو، کہ کیا جس دن یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، میں جس دن ہر امت کا ایک گواہ سامنے لاؤں گا، ہر امت کا گواہ لاؤں گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا،
فرمایا سنا میرا حبیب میں تجھے سب کا گواہ بناؤں گا، ہر امت کا گواہ ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، فرمایا میرا حبیب تو ایک کا نہیں تو سب کا گواہ ہوگا، ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے، لیکن مصطفیٰ وہ ہے جو آدم کا بھی گواہ ہے، جو نوح کا بھی گواہ ہے۔ ہر ایک عزیزان گرامی، بس وقت مختصر ہے، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، چونکہ جمعے کے بعد بھی میلاد ہوگا، اب مصطفیٰ کے فضائل سنیں گے، بس چند جملے سن لیجئے، دنیا والوں کو پتا چلے کہ یہ نبی کی عظمت کو کتنا مانتے ہیں۔ صرف ہم ایسے نہیں مانتے کسی سے سنی سنائی بات کو، نہیں، بلکہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتائے گا مصطفیٰ کی شان کیا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے یاد رکھو وہ دن جس دن ہر امت کا گواہ آئے گا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، فرمایا میرا حبیب تو وہ ہے جو سب کا گواہ ہوگا۔ تو آج تو گواہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو دیکھ رہا ہو، جو موجود ہو، تبھی تو مصطفیٰ نے کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ آدم بنا ہی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے وقت مصطفیٰ موجود، نوح کے وقت موجود، ابراہیم کے وقت موجود، نوح کے وقت موجود، موسیٰ کے وقت موجود، عیسیٰ کے وقت موجود، تبھی تو سب کا گواہ ہوگا۔ اور صرف وہ نہیں بلکہ آج بھی مصطفیٰ گواہ ہے، اور اللہ نے بتا دیا لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا میں کائنات کو نہ بناتا، میں کائنات کو نہ بناتا۔ تو اس سے پتہ چلا پوری کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے لیے، جب پوری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنی ہے تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کل بھی تھا، مصطفیٰ آج بھی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کیا بتایا؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، میرا حبیب ہم نے جو کتاب بھیجی ہے اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ قرآن کی پہلی صفت تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن کی دوسری صفت کہا قرآن ہدایت ہے، اور تیسری صفت فرمایا وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے، اور چوتھی صفت وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو چار صفتیں اللہ نے قرآن کی بتائیں، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اور قرآن بشارت ہے۔ اب آئیے مصطفیٰ کا مقام دیکھیے، میں نے کہا نا مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو پہلے قرآن کو سمجھیے۔ اللہ کہہ رہے قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور قرآن مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ تو قرآن وہ ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر شے کا علم ہے، اور مصطفیٰ کے لیے فرمایا اللہ نے، سورہ شورى ہے 42واں سورہ اور اس کی 52 نمبر آیت، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پھر اس میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، سورہ نساء چوتھا سورہ ہے اور اس میں اللہ نے 113 نمبر آیت میں کیا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرا حبیب قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، تیرے پاس ہر شے کا علم ہے۔ قرآن میں ہر شے کا بیان، مصطفیٰ کے پاس ہر شے کا علم۔ معلوم ہوا علم کے لحاظ سے قرآن اور مصطفیٰ اس صفت میں برابر کا مقام رکھتے ہیں۔ قرآن میں ہر شے کا بیان، مصطفیٰ کے پاس ہر شے کا علم۔ اور ادھر اللہ نے سورہ شورى میں کیا بتایا 52 نمبر آیت میں، قرآن کی دوسری صفت کیا ہے، وَهُدًى، قرآن ہدایت ہے، مصطفیٰ کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا حبیب قرآن ہدایت ہے تو تو سب سے بڑا ہادی ہے۔ قرآن ہدایت، مصطفیٰ ہادی۔ اور پھر تیسری صفت قرآن کیا ہے، رحمت ہے، وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى، قرآن رحمت ہے، اور مصطفیٰ کے لیے کیا فرمایا، ہمارے بچے کو آیت یاد ہے نا، سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
قرآن رحمت تو مصطفیٰ رحمت للعالمین، قرآن ہدایت مصطفیٰ ہادی، قرآن میں ہر شے کا بیان، مصطفیٰ کے بعد ہر شے کا علم۔ اور چوتھی صفت قرآن کی وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور مصطفیٰ کے لیے کیا فرمایا؟ سورہ احزاب 33واں سورہ 44 آیت کا نشان، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ میرا حبیب تو شاہد بھی ہے، تو مبشر بھی ہے۔ قرآن بشارت رسول مبشر، قرآن ہدایت رسول ہادی، قرآن رحمت رسول رحمت للعالمین، قرآن میں ہر شے کا بیان، مصطفیٰ کے بعد ہر شے کا علم۔ اب میں کیا بتاؤں ان دنیا والوں کو؟ قرآن معصوم ہے، مصطفیٰ بھی معصوم ہے، قرآن بے عیب ہے، مصطفیٰ بھی بے عیب ہے۔ جو قرآن میں غلطی نکالے وہ کافر ہوتا ہے، جو مصطفیٰ میں غلطی نکالے وہ شیخ الحدیث نہیں، وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، وقت ختم ہو گیا ہے، آخری جملہ سن لیں۔ غلطی کس سے ہوتی ہے؟ یا زبان سے ہوتی ہے، یا آنکھ سے ہوتی ہے، یا کانوں سے ہوتی ہے، یا ہاتھوں سے ہوتی ہے، یا دل سے ہوتی ہے، انہی اعضاء و جوارح سے ہوتی ہے نا۔ لیکن مصطفیٰ کا مقام تو دیکھیے، جب اللہ نے بشریت کا پیکر، کیا کہوں عزیزان گرامی، بس سن لیجئے، طیبان معرفت جانتے ہیں مصطفیٰ کا مقام۔ یہ قرآن اور مصطفیٰ کا اوصاف میں برابر ہونا دنیا والوں کے لیے پیغام ہے اللہ کا۔ کیا اللہ فرما رہا ہے؟ علم الہی اگر لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بنتا ہے، اگر پیکر میں ڈھلے تو مصطفیٰ بنتا ہے۔ اللہ نے جب مصطفیٰ کا پیکر بنایا، عرب کے بدوں کو کیا پتا مصطفیٰ کا پیکر بنا کیسے ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، خلق اللہ محمدن فجعل الراس من الحکمہ وعینہ من الحیاء واذنہ من الابرہ وکفہ من السخا وفؤاد من الشفقہ ووجہ من الرضا۔ جب اللہ نے مصطفیٰ کا پیکر بنایا، سر کو حکمت سے بنایا، آنکھوں کو حیا سے بنایا، کانوں کو عبرت سے بنایا، ہاتھوں کو سخاوت سے بنایا، دل کو شفقت سے بنایا، چہرے کو اپنی رضا سے بنایا۔ یہ مصطفیٰ کا پیکر ہے۔ مصطفیٰ کی بصارت وہ جیسے آگے دیکھیں ویسے پیچھے دیکھیں، مصطفیٰ کی سماعت وہ مدینے میں رہ کر عالم لاہوت کی تقریر سن لے، مصطفیٰ کی انگلیاں وہ اگر اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، مصطفیٰ کا لعاب دہن وہ اگر علی کی آنکھوں پہ لگائیں سرخی تلخ دور ہو جائے، اگر شیری کنویں میں ڈال دیں، تلخ کنواں ہے کڑوا پانی ہے، اگر کنویں میں ڈال دیں تو وہ شیری ہو جائے، اگر حسین کو پلا دیں تو علم کا دودھ ہو جائے۔ مصطفیٰ وہ ہے جس کی زبان پہ وحی الہی کا پہرا ہے، بغیر وحی کے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، اور پاؤں وہ ہے جو کبھی کونین میں ہے تو کبھی کوسین پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل